السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ جتنی بھی نیک ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس نیک کام کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری عوام ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے تو میں کہتی ہوں کہ ادارے جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، امید تو بڑی ہے لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو پلیز دیکھو، جن کا نقصان ہوتا ہے انہیں کو ہی گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کوئی سامنے بھی نہیں لایا جا رہا، کوئی ان کو کوئی پکڑا نہیں جا رہا، کوئی ان کو کوئی جیل نہیں، کوئی ان کے ریمانڈ، کوئی کچھ ان کو۔ تو یہ میں کہتی ہوں کہ اگر عوام اتفاق کر کے یہاں جہاں یہ کرایوں پہ رہ رہے ہیں وہاں پوری عوام جو ہے اتفاق کرے تو اس طرح کے کام ہم خود پوری عوام کر سکتی ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں مافیا کی ایسی کی تیسی۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے زبان ہی نہیں ہے منہ میں، اور بالکل ناجائز اس نے ہماری بچی کو رکھا ہوا ہے، بالکل ناجائز۔ کوئی نکاح وغیرہ نہیں ہوگا، صرف یہ نکاح کا نام دیتے ہیں تو بچیوں کو یہ ورگلا کے تو آگے یہ باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں۔ پلیز خدا را ساری عوام کچھ کر رہے ہیں، مزید خیال کریں، ہر شہر سے باہر نکلتے ہیں تو میں کہتی ہوں جہاں پتہ چلے پوری عوام کا رخ اس طرف ہو جائے، کیونکہ یہ وقت کو نا موقع اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے زہیر کی والدہ، زہیر کے دونوں بھائیوں کو پکڑنا چاہیے۔ یہ پیسہ کام کر رہا ہے تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ ہماری بچی عزت واپس کریں، بلکہ خود ان سے لینی ہے۔ دیکھیں کہ دل غش کھا رہا تھا کہ ماں باپ ہو کے تو وہ اس کو مل نہ سکے۔ یہ پولیس کو اس طرح بچی کے آس پاس جنگلہ بنا کے تو اس کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ کیا وہ کتنی بڑی مجرم ہے؟ وہ ایک معصوم سی بچی ہے، ایک معصوم سا پھول ہے وہ۔ اور جاؤ جا کے ان کو پکڑے جو مافیا ہے، جن سے لے کے آپ کھا رہے ہو رشوتیں، یہ آگ بھر رہے ہو۔ یہ مزہ آئے گا جب قبروں میں دنس ہوگے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ محنت کر کے کھانے کی بجائے یہ رشوت لے کے کھانا، یہ ساری باہر کے ملکوں کا پیسہ ہے تو انہوں نے کنیکٹ کیے ہوئے ہیں، تو یہ وہی پیسہ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پولیس ان کے بھائیوں کو پکڑ نہیں رہی۔ ان کو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اس کی ماں جس نے یہ جنم دیا اس اولاد کو، یہ زہر کی والدہ کو، اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ خدا کچھ کریں، آپ کچھ کریں۔ ہم اپنے گھروں میں کہتی ہوں کہ یہ یقین جانے ہم اس طرح بیمار پڑ گئے ہیں تو اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سائمہ بہن اور مہندی صاحب بھائی کو، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت، صبر اور دل کا سکون، اور ان کی بچی اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ ایسا فرشتہ بنا کے بھیج دے ان کی بچی ان کی گود میں آ جائے انشاءاللہ۔ پلیز کوئی بھی بندہ بچی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکالے، اس میں بڑا بندہ بھی کوئی اس طرح ہو نا تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ پاک نے مدد کرنی ہے، اور نیٹ یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کی خبر سن رہے ہیں۔ کچھ باتوں سے احتیاط کریں، کچھ ایسے آپ نمبر رکھیں اپنے جن پہ آپ آپس میں بات کر لیا کریں جو ضروری بات کرنے والی ہو۔ تو یہی کاروبار ہے، بڑا پرانا کاروبار ہے، ملک میں چل رہا ہے، تو پلیز اس کے
اس کے بارے میں کچھ ایسے نیک ادارے کام کریں. ابھی ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بڑے بڑے نیک بندے ہیں اللہ کے، جو حق لال کی اور کما کے کھانے والے ہیں، اور کام بھی اداروں میں نیک لوگ ہیں جو داروں میں کام کر رہے ہیں، جیسے جبران بھائی ہیں، راما صاحب ہیں، اور وہ کیا نام ہے، اور جو پہلے کام کر رہے تھے. تو پلیز کچھ کرے. السلام علیکم. کیسے علی میر بھائی، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظہیر گینگ کے ساتھ مذاکرات کر کے واپس دینے کے وعدے پر ظہیر اور دعا کو لاہور سے کراچی لایا گیا ہے. یہ ہم آپ جیسے جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں یوٹیوبرز، ان سے ہی یہ باتیں سن رہے ہیں. تو ابھی یہ کراچی پولیس کی جو ہٹ درمی ہے، یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو عوام کی جان و مال و عزت کی تحفظ اور عوامی سہولیات کے لیے اور عوام کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کو جو روکنے کے لیے اور چوریاں کرنے والوں کو روکنے کے لیے، قتل کرنے والوں کو، اغوا کرنے والوں کو روکنے کے لیے یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے پاکستان میں. تو جب یہ ڈپارٹمنٹ خود ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں اور اغوا کاروں کا اعلی کار بن جائے تو میرا خیال ہے اس ڈپارٹمنٹ کے بنانے کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب اس پولیس ڈپارٹمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے. جب اتنے انا پرست پولیس ڈپارٹمنٹ بن جاتی ہے ایک چھوٹے سے مسئلے پر کہ ان کا آئی جی کو چینج کیا ہے، تو اس ضد پہ اب یہ پورے کیس کو خراب کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ اپنی عزت کا مسئلہ سمجھ کے ایک کیس کو خراب کرنے والی ایک پولیس ڈپارٹمنٹ سے کیا کریں ہم پاکستان کے عوام. میری پرزور اپیل ہے فوجی جرنیل سے، آرمی چیف آف سٹاف سے، کہ مہدی علی بھائی اور دوسرے جبران ناصر بھائی سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کیس کے اندر پولیس کو ہٹا کے فوج کو آنے کی آپ دعوت دے دیں. آپ عدالت سے گزارش کریں کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ پولیس نہیں کرے گی، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ فوج کرے گی اور فیصلہ بھی فوجی عدالت میں ہوگا. یہ سول عدالتوں کا کام نہیں ہے. یہ اب سول عدالتوں اور یہ پولیس کے 2 نمبر ڈپارٹمنٹس اور یہ عدالتوں میں جو پہلے کلپ میں نے کہا تھا جو عدالتی لباس کے اندر چھپے ہوئے کالے مگرمچھ ادھر بھی موجود ہیں. تو ان پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ان سے کوئی انصاف مل جائے، کیونکہ پہلے ان ججوں نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے مل کے اس کیس کو خراب کیا ہے. یہ جو اپنے ہاتھوں خراب کیا اس کیس کو اب یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ہر کسی کے اپنے اپنے ذہن کی بات ہے. اگر اب بھی دعا زہرا واپس لاہور گئی تو سمجھ لو اب پورا گورنمنٹ آپ پاکستان مل کے اس کو تیسری دفعہ اغوا کر رہا ہے. تو ابھی میرے خیال میں فوج کو حرکت میں آنا چاہیے. سب سے بڑی چیز تو ناموس ہوتی ہے، ماں بہن کی عزت ہوتی ہے. جب عزت پہ ہم لوگ حرکت میں نہیں آئیں گے تو میرے خیال میں اور کسی چیز میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میری گزارش ہے آپ سب یوٹیوبرز سے آپ اس چیز پہ بھی زور دے دیں کہ بھائی اس پولیس پہ اب ہمارا کوئی اعتماد نہیں رہ گیا ہے. پولیس ابھی بالکل فریق بنی ہوئی ہے، خصوصاً سندھ پولیس اس وقت ٹھیک ٹھاک فریق بنی ہوئی ہے اور ملزم کو اپنے پاس مہمان کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. تو یہ پھر پہلے والے راستے پہ ہی پٹری پہ ہی چڑھے ہوئے ہیں، اس سے یہ اترے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح تو کوئی انصاف نہیں ملے گا. تو آپ سب یوٹیوبروں سے جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ آپ
یہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی انویسٹیگیشن پولیس نہیں فوج کرے، فوجی ایجنسیاں کرے اور فوجی عدالت میں اس کا فیصلہ ہو. یہ سول عدالتوں کا کام نہیں رہ گیا. اب بہت مشکل ہے کہ یہ سول عدالتیں ابھی جو ہیں اس کو انصاف دے مہدی علی بھائی کو. قیس میر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ نے بہت خیال رکھا اور کیس کے لیے بہت آپ نے کوشش کی اور مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. یہاں تو بس یہ ہے کہ یہودی اور انگریز کا قانون ہے. یہاں پہ تو نہ تو عمر کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے، نہ سادات غیر سادات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سید گھرانے سے امتی لوگوں کا، یعنی کہ ایک عام آدمی کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے لوگوں کو، اداروں کو علم نہیں ہے کہ سادات اور غیر سادات کا کس طرح مطلب پاپ کیا جاتا ہے، گناہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. سمجھنا ہم سب لوگ، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں، سب لوگ خیال رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں سید گھرانے کا. تو اس لیے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا. اور بس ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اندھا قانون ہے پاکستان میں، جو کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. بس یہ ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں اس کی سائٹ لے لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. آپ نے بہت کوشش کی اور جبران ناصر بھائی بھی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے. وہ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکی اپنے والدین کو مل جائے. اور مہدی علی کاظمی بھی بہت جرت کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت ہمت ہے ان میں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. ہم سب کی دعائیں ہیں.